آج ہم لوگ بات کریں گے دا لائف گوٹ مووی کے بارے میں، جو بہت ہی مشہور ہو گئی ہے اور جس نے ساری دنیا میں ہلچل مچا کے رکھ دی ہے. تو ہم نے سوچا کیوں نہ ہم بھی اس بارے میں کچھ بات کریں، کچھ پوائنٹس جو ہم لوگوں کو بتائے، جو میں نے نوٹس کیے ہیں. شاید آپ لوگوں نے بھی نوٹس کیے ہوں گے، جو بہت ہی بڑے پوائنٹس ہیں، مسٹیکس ہیں، بلنڈرز ہیں، جس کو اگنور نہیں کر سکتے. اور اس مووی نے، دا لائف گوٹ مووی نے ساری دنیا میں ایک ہلچل مچا کے رکھ دی ہے کہ بھائی کیا مووی ہے، کیا زبردست مووی ہے. اور جس کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ یہ ریئلٹی پر بیس ہے. لیکن اس میں کچھ پوائنٹس ہیں جو اگنور ہونے کے قابل نہیں ہے، جسے ہم اگنور نہیں کر سکتے. میں بات کروں گا دا لائف گوڈ مووی کے اس سین کے بارے میں جب یہ لوگ جانے والے ہوتے ہیں. باقی مووی کے بارے میں بات نہیں کروں گا، باقی مووی تو زبردست تھی، اعلیٰ کوالٹی، سب کچھ زبردست تھا. میں اس چیز کے بارے میں بات کروں گا جس نے مجھے بڑا جھٹکا دیا، جس سے میں نے سوچا کہ بھائی ایسا کیسے کر سکتے ہو، اتنی بڑی مووی بنا دی اور اتنے بڑے بڑے مسٹیک آپ کیسے کر سکتے ہو. پہلا پوائنٹ، جب کریم قادری کو لاتا ہے، ابراہیم قادری کو لاتا ہے، اور وہ اس کو کہتا ہے کہ کچھ دنوں میں ہمارے بڑے کفیل کی شادی ہے، بیٹی کی شادی ہے، اور تب ہمارا موقع ہے اور ہمیں جانا چاہیے. تو مجھے لگتا ہے تب سے جب یہ خبر دے دی تو آنے والے کچھ دنوں میں کفیل کی بیٹی کی شادی ہے، تو ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ تھوڑا تھوڑا جب کھانا اس لوگوں کو ملتا ہے تو وہ آدھا کھاتے آدھا بچاتے، یا آدھے سے بھی تھوڑا کھاتے زیادہ بچاتے. اسی طرح باقی چیزیں تھی. اور اچھا، ان لوگوں نے تو بچایا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں بچایا. نجیب اور حکیم اور ابراہیم کو بھاگنے سے پہلے نجیب کو اس کے مالک نے، اس کے کفیل نے ایک بڑا سا لیگ پیس دیا تھا، جو بہت ہی بڑا تھا. اس کو چاہیے تھا کہ وہ تھوڑا سا کھاتا باقی اپنے لیے، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ ابھی دیکھو آج پروگرام تھا شادی کا، صبح جانا ہے. تو راستے بہت ہی دور ہے، کیونکہ دور یہ جب بھیڑ بکریاں اس طرف چرانے لے جاتا ہے تو کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے، کئی دنوں کا سفر ہے. کو چاہیے تھا کہ کچھ چیزیں بچاتا، کیونکہ اگر راستہ بھٹکتا یا کچھ زیادہ بھوک لگتی، کوئی اور جگہ نہیں ملتا، تو تاکہ جو بچایا ہوا تھا اسے تھوڑا تھوڑا کھا کے یہ لوگ زندہ رہ پاتے ہیں. تو اس نے جب اس کو جانے سے پہلے، اس رات صبح جانے والے تھے اور جانے سے ایک رات پہلے اس کو اتنا بڑا سا لیگ پیس دیا، لیکن اس نے میرے خیال سے سارا ہڑپ دیا، کچھ بھی صبح کے لیے نہیں چھوڑا. خیر وہ تو کھا لیا. خیر اس کو یہ تو ہم لوگ معاف کرتے ہیں کہ بھائی اس کو بھوک زیادہ لگی تھی. دوسری جب سب سے بڑی مسٹیک بلنڈر تب کیا جب صبح اس کے کفیل نے نجیب کو کہا کہ میں جا رہا ہوں شادی میں، اور یہ روٹی لے لو، آدھی ابھی کھاؤ یا آدھی رات کو کھاؤ. جب یہ اس نے کہا تو چلا گیا. تو بھائی نجیب بھائی، آپ نے اس روٹی کا کیا کیا؟ اس روٹی کو آپ نے کھا لیا ہوگا، کیونکہ آپ نے اٹھایا تو تھا نہیں. آپ کو چاہیے تھا کہ یہ روٹی اٹھاتے، اپنے ساتھ بیگ میں ڈالتے، جیب میں ڈالتے، جو بھی چیز تھا آپ اس میں ڈالتے، کیونکہ دور دراز تک سارا ریگستان ہے، کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے، نہ گھر ہے نہ کوئی کھانا دینے والا ہے، کیونکہ آپ ایک بھاگنے والے ہو. اگر کسی کے پاس جاؤ گے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ بھاگے ہوئے ہیں یہ عرب، دوسرے اس کے اپنے دوست ہوگا، شاید اس کو پتہ ہوتا، آپ کو پکڑ لیتا. تو آپ نے جب اس نے روٹی دیا تو آپ کو چاہیے تھا کہ سارا بیگ میں ڈالتے، یا تھوڑا سا اسے کھا لیتے، باقی سارا بیگ میں ڈالنا چاہیے تھا، آپ کو رکھنا چاہیے تھا، جیب میں ڈالنا چاہیے تھا. کیونکہ جب ہم لوگ جائیں گے، اگر راستے بہت لمبا ہے، کیونکہ ہم لوگ کو کھانے کی ضرورت پڑے گی، اور دور دراز ریگستان میں تو کوئی آپ کے لیے کھانا لائے گا نہیں. تو یہ سب سے دوسری غلطی تو اس کی یہ تھی، جو اس نے کھانا بچا کے نہیں رکھا تھا. یہ غلطی صرف نجیب کی نہیں ہے، حکیم کی بھی ہے. بھائی آپ کو پہلے پتا تھا کہ کچھ دنوں میں ہم لوگ بھاگنے والے ہیں، تو آپ لوگوں نے کیوں ایسا نہیں کیا؟ آپ اتنے بولے نہیں بن سکتے. ایک تو آپ اتنے بولے بن گئے تھے کہ ایئرپورٹ پہ کسی اور نے کوئی اور اسپانسر آپ کو لے گئے، کوئی اور کفیل آپ کو کوئی اور تھا اور لے گئے کوئی اور. خیر وہ تو ہم لوگ مان لیتے کہ آپ لوگ گاؤں کے لڑکے تھے، آپ لوگوں کو باہر ملک نہیں دیکھا ہوا تھا، یہ چیزیں یہ لوگ نہیں دیکھے ہوئے تھے، تو تب آپ دھوکہ کھا گئے، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ ہم لوگ معاف کر دیتے ہیں. تھوڑی دیر میں حکیم اور ابراہیم قادری آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ چلو بھائی چلتے ہیں. تو تب ان لوگوں کو چاہیے تھا، حکیم کو بھی چاہیے تھا وہاں سے پانی، اپنے علاقے جگہ سے پانی کا کوئی بوتل، وہ نہیں جو جن لوگ عربیوں کی کفیل کے پاس تھا، جو بھیڑ بکریوں کے چمڑے سے بنایا گیا ایک پانی کا ایک بوتل کے لیے، کوئی چیز کے لیے وہ چمڑے سے جو بنا ہوتا ہے، وہ چاہیے تھی کہ وہ پانی سے بھرا ہوا اٹھا لیتے. ادھر نجیب اٹھا لیتا تو ان لوگوں کے پاس پانی بھی آ جاتا، کیونکہ راستے میں اگر کہیں ان لوگوں کو پیاس لگتی تو یہ لوگ پی سکتے تھے. خیر حکیم آپ نے ادھر سے نہیں اٹھایا، تو نجیب اور حکیم کو چاہیے تھا جب نجیب کے آ گئے، جہاں پر نجیب رہتا ہے، تو وہاں سے ان لوگوں نے ٹینکی پر اپنے سارے بدن کو جب ملا لیا، اپنے بدن پر چھوڑ دیا پانی، تو ان کو چاہیے تھا کہ ایک بوتل یا ایک وہ چیز جو چمڑے سے بنایا گیا تھا، ان لوگ ان چیز کو بھر کر اپنے ساتھ لے جاتے. یہ سب سے بڑی غلطیاں تھی جو ان لوگوں نے اپنے کھانے کا بندوبست نہیں کیا. تیسری غلطی جو سب سے بڑی ہے میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی غلطی تھی، جو نہیں ہونی چاہیے تھی اس اتنی اچھی فلم میں، وہ یہ تھی کہ جب یہ لوگ جا رہے تھے وہاں پر اونٹ کھڑے تھے. بھائی اونٹ کھڑے تھے، لیکن ان لوگوں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا. بھائی ہم لوگ تو پیدل سے جائیں گے. بھائی پیدل سے آپ نہیں جا سکتے ہو، کئی دنوں کا راستہ ہے. بھائی پیدل کیسے جاؤ گے؟ خیر کئی دن کا بھی چھوڑے، بھائی آدھا دن کا راستہ ہو تو آپ کیوں پیدل جانے سے بہتر ہے آپ اونٹ سے جاؤ.
3 घंटे के सफर को 1 घंटे में तय करोगे, 1 घंटे नहीं, अगर 3 घंटे के सफर 2 घंटों में तय करोगे तब भी आपको फायदा है, क्योंकि आपको थकावट महसूस नहीं होगी, आप ऊँट के ऊपर बैठे होंगे। लेकिन नहीं भाई, सब कह रहे हैं कि जल्दी में है, जल्दी में है। ऊँट उधर 5-6 ऊँट खड़े हुए, ये लोग 3 है। 2 ऊँट उठाते तब इन लोगों का एक पर 2 हो जाते। किसी ने भी ऊँट पर चढ़ने की, ऊँट लेने की बात नहीं की कि भाई चलो ऊँट को लेते हैं और ऊँट पर सवार होके जाते हैं, रास्ता भी जलते होगा और हम लोग को थकावट भी ना होगी। लेकिन नहीं भाई, ये वायु में ऐसी ऊँट उधरी 5-6 खड़े हैं भाई, हम लोग तो आप लोगों को हाथ भी नहीं लगाएंगे ऊँट भाई, हम लोग ऐसे पैदल जाएंगे। और फिर क्या हालत हो गई, एक जब थोड़ी सी आगे गई तो उन लोगों को प्यास लगना शुरू हो गई। भाई अगर आप पानी उठाते तो आप उससे अपना प्यास बुझाते, किसी और के खेमे पर नहीं जाते चोरी करने, और वो भी आप लोगों को जान मरते मरते बचे हो आप लोग। और दूसरी बात, खाना थोड़ा सा खाना उठाते तो आप लोग को भूख न लगती। ऊँट उठाते तो भाई जल्दी से पहुंच जाते, ना हकीम मरता ना इब्राहिम तो वैसे भी लोगों के पास जाने वाला नहीं था, क्योंकि आप लोगों ने आखिर में देखा जब उसकी तस्वीर पुलिस स्टेशन में लगी हुई थी। इससे ये ये हिंट मिलता है कि शायद उसने कोई ऐसा काम किया होगा तो पुलिस से भाग रहा था। तो ये सबसे बड़े मिस्टेक्स थे, ब्लंडर्स थे, जो इन लोगों को चाहिए था कि इन लोगों को इस तरह नहीं करना चाहिए था। ये इतने बड़े मिस्टेक्स है जो कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता है। मुझे आई एम श्योर दैट आप सब लोगों ने नोटिस किए होंगे। तो अगर दूसरी बात, अगर आप लोग कहते हो भाई कि ये तो रियल स्टोरी पर बेस है, इस तरह नहीं कर सकते, तो कम से कम अगर रियल स्टोरी पर बेस है, मुझे पता है कि रियल स्टोरी पर बेस है, लेकिन इनके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, इन सबको चाहिए था कि भाई अगर रियल स्टोरी पर बेस है तो ये लोग ये गलतियां ना दोहराते, या तो इन लोगों को वहां उस जगह पर ऊँट नहीं दिखाने चाहिए थे, ताकि हम लोग कह सके कि भाई ऊँट उधर थे ही नहीं तो किस तरह ऊँट पर जाते। पानी थोड़ा सा उसके साथ ले जाना चाहिए था, और थोड़ा सा रोटी भी उसके अपने साथ ले जाना चाहिए था। और फिर जब आगे बढ़ते तो जब रोटी खत्म तो फिर किसी तरीके से या रोटी खत्म करते फिल्म मेकर्स, या और पानी को भी खत्म एक दफा पी लेते कि भाई अभी तो हम लोग पहुंचने वाले हैं, इस तरह कुछ करके। लेकिन फिर उधर रास्ता और भी बढ़ाते तो उन लोगों पर इतना शिद्दत लाते, उन लोगों पर इतना तकलीफ लाते, फिर इस तरह जो वाकया हुआ तो फिर इस तरह कंटिन्यू होना चाहिए थे। ये थे जो सबसे बड़े मिस्टेक्स जो मैंने नोटिस किए थे, और सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। और आप भी कमेंट करें कि आप लोगों ने ये मिस्टेक्स नोटिस किए या नहीं किए। अगर किए हैं तो मुझे बताइए कि कौन से मिस्टेक्स आप लोगों ने नोटिस किए। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और इसमें मैं डेली मूवी सजेस्ट वीडियो अपलोड करूंगा, मूवीज रिव्यू वीडियो अपलोड करूंगा, मूवीज मिस्टेक्स वीडियो अपलोड करूंगा, और मूवीज के बारे में और भी बहुत सी वीडियो अपलोड करूंगा, जिससे आप लोगों को बता सकूं कि कौन सी मूवीज अच्छे हैं, कौन सी मूवीज को देखना चाहिए, किसको कौन सी मूवी वर्थ वाचिंग है, कौन सी नहीं है। तो इस सब पर हम लोग बात करेंगे, और अभी के लिए बाय, फिर मिलते हैं।